میں ایک گزارش کروں گا اور بات کلوز کروں گا، آپ ذرا متوجہ رہے اور اس بات کو سنیں، اور ہو سکے تو آپ اس ویڈیوز کو آگے شیئر بھی کریں اور مکمل لوگوں تک اس کی آگاہی کو پہنچائے۔ میں جو جملہ کہنے لگا ہوں ذرا سمجھیے۔ میرے بھائیو، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پہ کڑا امتحان آیا ہے۔ اس وائرس کی شکل میں امت مسلمہ ایک عظیم آزمائش سے دوچار ہے۔ تاریخ اسلام میں اس طرح کئی امتحانات گزرے ہیں، کئی معاملات گزرے ہیں، کئی آزمائشیں گزری ہیں۔ اگر ہم پرانی آزمائشوں کے نتیجے سے سبق حاصل کر لیں، مجھے اللہ پر قوی امید ہے، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان آنسوؤں کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، میری بات کو ضائع نہ ہونے دینا، ضرور اللہ اس وبا سے پوری امت کو نجات عطا فرمائے گا۔ وہ کیا ہے؟ مسند دارمی میں امام دارمی رحمہ اللہ روایت لائے ہیں، الخصائص الکبریٰ میں، اس طرح وفاء الوفا میں، مختلف 20 کتب میں موجود ہے، کتب حدیث میں، کتب سیرت میں، کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایک زمانہ ایسا آیا، صحابہ کرام کا زمانہ تھا۔ ام المؤمنین سیدہ کائنات صدیقہ بنت صدیق سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دنیا میں موجود تھیں۔ بارش کی قحط سالی، خشک سالی شروع ہو گئی، بارش برسنا بند ہو گیا، تو بارش کا نام و نشان نہیں تھا۔ امت اس بارش کی وجہ سے، نہ ہونے کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ صحابہ کرام سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس یہ بات لائے، انہوں نے عرض کیا، مجھے ایک بات پر قوی امید ہے، آپ چلیے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے ایک اینٹ کو ہٹا لیجئے، اوپر سے چھت سے ایک اینٹ ہٹا لیجئے، تاکہ قبر مطہر اور آسمان کے درمیان کوئی فاصلہ نہ رہے۔ جب قبر مطہر میں اور آسمان کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوگا، اللہ کی رحمت برسے گی۔ ہماری اماں جان، خدا کی قسم، بندہ کو اپنی ماں کے ہونے میں اور ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کے ماں ہونے میں کتنا فرق نظر آتا ہے۔ قرآنی ماں، اسلامی ماں، ایمانی ماں، وہ بات سچی ہوئی۔ صدیق کی سچی بیٹی کی بات سچی ہوئی، وہ اینٹ ہٹائی گئی، بارش چھم چھم کے برسی، بارش برس کے برسی، بارش ایسی برسی جیسے برسنے کا حق ہو۔ حدیث پاک میں ہے، اونٹ اتنے موٹے ہو گئے کہ وہ کھا کے ان کے جو گھاس ہو گئے وہ چربی والے ہو گئے، پھٹنے کے قریب ہو گئے، اتنا زیادہ بارش برسی، اور واہ معاملہ ہو گیا، وبا ختم ہو گئی، قحط سالی ختم ہو گئی، خشک سالی ختم ہو گئی۔ اے کاش ہمارے آج مسلم حکمران، اے کاش ہمارے یہ حکمران وقت آج سارے اکٹھے ہوتے اور مدینہ منورہ جاتے، وہاں کے حکمرانوں کو ساتھ لے کر مسجد نبوی میں پہنچتے، عین قبلہ، عین روضہ رسول کے سامنے ہوتے، اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس روزے کے اوپر آج بھی چھوٹی سی جگہ موجود ہے جہاں سے کھولا جا سکتا ہے کہ اوپر سے ڈائریکٹ بارش برس سکتی ہے، اور جو ہے نا بالکل فضا صاف ہو سکتی ہے، آسمان اور قبر مبارک کے نزدیک کا معاملہ کچھ نہیں رہتا۔ وہاں پہنچتے اور اس کو کھولتے اور رسول اللہ کی خدمت میں صلاۃ و سلام پیش کرتے، پڑھے ہوئے قرآن کریم، پڑھی ہوئی نفل عبادتوں کا ہدیہ اللہ کے رسول کو کرتے، اور اللہ سے معافی مانگتے، اللہ سے توبہ کرتے، رب العزت سے آوزاری کرتے، اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے، اے اللہ کے رسول، ہم گناہ گار ضرور ہیں، خطا کار ضرور ہیں، روسیہ کار ضرور ہیں، اے اللہ کے رسول، پر آپ کی امت میں سے ہے، ہم آپ کے نام لیوا ہیں، آپ کے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آپ پر ایمان رکھتے ہیں، آپ اپنے اللہ سے عرض کیجئے، اللہ میری امت پر رحم کر دے، اللہ میری امت پر کرم کر دے، اے اللہ میری امت پر کرم اور فضل کے دریا بہا دے، اس وبا سے امت کو نجات عطا فرما۔ یہ حکمران وقت جائیں اور ہاتھ باندھے رسول اللہ کی خدمت میں جائیں۔ خدا کی قسم، میں اللہ کے جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ کی رحمت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آپ کو دربار رسالت سے، دربار خداوندی سے آپ کو مایوس نہیں کیا جائے گا، خدا کی قسم مایوس نہیں کیا جائے گا۔ اے کاش میری آواز ان تک جائے، اے کاش کوئی پہنچانے والا انہیں بتائے اور ان کی ذہنوں میں یہ بات آئے کہ اسی معاملے کو سامنے رکھتے ہوئے اس امتحان سے نجات دلواؤ، اسی معاملوں کو سامنے رکھتے ہوئے جیسے سیدہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین کے زمانے میں تھا، آپ وہ یاد دہرا دیں، آپ وہ ایک دفعہ تاریخ دہرا دیں۔ خدا کی قسم، علامہ اقبال اسی موقع پہ فرماتے تھے، گوا دی وہ متاع جو ہم نے اسلاف سے پائی تھی،
जमीन पर सुरैया ने जमीन पर आसमां से हमको दे मारा, हमारा वहां ईमान कहां पहुंचा, वो हमारे अमाल कहां पहुंचे। माफिया मांगते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, इस्तिग़फ़ार करते हुए, और कौम यूनुस ने इस्तिग़फ़ार किया था, रब ने भेजा हुआ अज़ाब वापस कर लिया था। और जाओ अल्लाह के रसूल के दरबार में जाओ, माफिया मांगो, ईमान के साथ जाओ, इस्लाम के साथ जाओ, कलमे की दौलत के साथ जाओ, दीन का वास्ता लेकर जाओ और रसूलुल्लाह की खिदमत में जाओ। और अल्लाह के रसूल ने हाथ उठा लिए, खुदा की कसम ये हाथ खाली नहीं लौटेंगे। ये वो मुबारक हाथ हैं जिस हाथ की उंगली उठती है चांद तो टुकड़े हो जाते हैं। ये हाथ उठते हैं, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु घर में बात में पहुंचते हैं, माँ को कलमा पहले नसीब हो चुका होता है। रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब रो के हाथ उठाकर दुआ की थी, अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हाज़िहिल इसाबा ला तुअबद फिल अर्ज़, मेरे मौला ये बदर के 313 मेरी मेहनत का समरा, मेरी मेहनत का नतीजा है। अल्लाह अगर ये फौत हो गए तुझे जमीन में कौन रब कहेगा। अल्लाह की रहमत को जोश आया, बिखमसति आलाफिम मिनल मलाइकति मुर्दिफीन, रब ने 5-5 हजार फरिश्ते उतारने की बात कर दी। सिद्दीक़ अकबर गए, मस्जिदुल अरीश में गए, वही अरीश जो एक खैमा था आज वहां मस्जिद कायम है। सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपके खाली हाथ वापस नहीं लौटाएगा, अल्लाह आपके आंसुओं को जाया नहीं करेगा। काश आज हमारे हुक्मरानों को होश के नाखुन लेना चाहिए। और 53 ममालिक के मुस्लिम हुक्मरानों, होश के नाखुन लो, आज तुम्हारी जिम्मेदारी है, आज तुम्हें यह हुक्मरानी की दौलत मिली है, जाओ अमर हो जाओगे, जाओ रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाओ, रब फरिश्ते भेज के खत्म कर देगा। फिजाए बदर पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से, कतार अंदर कतार अब भी। काश जितना मेरे से था मैंने पैगाम भिजवाया है। मैं अपनी कौम से कहूंगा, अपने दोस्तों से कहूंगा, सुनने वालों से कहूंगा, ये आपके ऊपर कर्ज भी है और पहुंचाना आप पे फर्ज भी है अखलाकी। ये पहुंचाएं इन तक, काश इनको होश आ जाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मामले को रसूलुल्लाह की दुआ की खातिर बदल दें। मेरी दुआ है अल्लाह पाक इस वबा से, इस बला से, इस वायरस से, इस ताउन की बहन से और इस जैसी मामलात से हमें और पूरी उम्मत को निजात अता फरमाए।